ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں حبیب اردو سٹوریز۔ دوستو، آج کی یہ کہانی ایک ایسے انسان کے بارے میں ہے جس نے لگاتار 40 سال تک اپنے گھر کے نیچے کھدائی کی اور سرنگوں کا اتنا بڑا جال بچھایا کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ کہانی لندن کے ایک علاقے ہکنے کی ہے۔ یہاں ولیم لٹل نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ یہ آدمی پیشے کے لحاظ سے ایک سول انجینئر تھا۔ 1960 میں اسے 121 مور ٹائمر روڈ پر 20 کمروں کا ایک گھر وراثت میں مل گیا اور اس نے اس گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ نہ جانے اسے ایک روز کیا سوجی کہ اس نے اپنے گھر کے گارڈن میں کھدائی کرنا شروع کر دی۔ یہ آدمی زمین میں 26 فٹ کھدائی کر کے اندر داخل ہو گیا۔ دوستو، اس کے بعد اس نے ایک عجیب کام کرنا شروع کیا۔ اس نے زمین میں چاروں طرف بھی کھدائی کرنا شروع کر دی اور سرنگوں کا ایک بہت بڑا جال بچھاتا چلا گیا۔ یہ سرنگیں آس پاس کے گھروں کے نیچے سے ہو کر گزرتی تھیں۔ آس پاس کے گھروں میں رہنے والے لوگ بہت بار اتھارٹیز کو شکایت کر چکے تھے۔ یہاں رہنے والے لوگوں کو اکثر زمین کے نیچے سے آوازیں آتی رہتی تھیں۔ دوستو، آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہ آدمی 40 سال تک زمین کے نیچے کھدائی کرتا رہا۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے اپنے گھر کے 20 کمرے زمین سے نکالی گئی مٹی سے بھر دیے تھے۔ اس گھر کا بہت خستہ حال ہوتا جا رہا تھا کیونکہ اس گھر کے نیچے سرنگوں کی وجہ سے اس گھر کی بنیاد کھوکھلی ہو چکی تھی۔ دوستو، وقت گزرتا گیا لیکن اس آدمی کا یہ عجیب و غریب جنون نہیں رکا۔ اس نے اپنے علاقے کے نیچے چاروں طرف اپنی سرنگوں کا جال بچھا رکھا تھا اور پھر ایک دن کچھ بہت برا ہو گیا۔ 2006 میں ایک روز ایک سکول کی بس اس کے گھر کے قریب سڑک کے اندر دھنس گئی۔ آس پاس موجود لوگوں نے جب اس بس کو اس گڑھے سے نکالنے کی کوشش کی تو لوگوں نے زمین کے اندر کچھ عجیب سا راستہ دیکھا جسے دیکھ کر سب ہی حیران رہ گئے۔ اس علاقے میں رہنے والے لوگوں نے فوراً کونسل آفس کو اطلاع دی، جس پر مزدوروں کی فوج نے اس راستے کی کھوج کرنا شروع کر دی کہ آخر یہ راستہ کس لیے بنا ہوا ہے اور کہاں تک جاتا ہے۔ دوستو، جب یہ لوگ سرنگ کے ایک کونے پر پہنچے تو ان مزدوروں کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یہ سرنگ نما راستہ ولیم لٹل کے گارڈن سے شروع ہو رہا ہے۔ اس پر پولیس نے اس آدمی سے تفتیش کرنا شروع کر دی۔ اس آدمی کی کہانی سن کر پولیس بھی حیران رہ گئی۔ ولیم لٹل کو فوراً گرفتار کر لیا گیا اور اسے قریب کے ایک ہوٹل میں شفٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد پولیس نے سرنگوں کی چھان بین کرنا شروع کر دی۔ دوستو، اس آدمی کی بنائی گئی سرنگیں پورے علاقے کے نیچے پھیلی ہوئی تھیں۔ ان سرنگوں میں ایسی ایسی چیزیں بھی پڑی ہوئی تھیں کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ ان سرنگوں میں 40 ٹن کے قریب کباڑ کو باہر نکالا گیا، جس میں 4 گاڑیاں، درجنوں ٹی وی سیٹس، پرانے فریجز اور بہت سی دوسری چیزیں شامل تھیں۔ اس آدمی نے یہ سب چیزیں یہاں جمع کر رکھی تھیں۔ پولیس نے اس گھر کو بند کر دیا اور ولیم لٹل کو عدالت میں پیش کر دیا، جہاں اس آدمی نے قبول کیا کہ یہ پچھلے 40 سال سے اپنے گھر کے نیچے سرنگیں کھود رہا ہے۔ عدالت کے پاس پچھلے کئی سالوں سے اس کے ارد گرد کے گھروں کی شکایات کا انبار لگا ہوا تھا، جس پر عدالت نے ولیم لٹل کو بتایا کہ تمہاری وجہ سے پورا علاقہ کبھی بھی کسی بڑے نقصان کا شکار ہو سکتا تھا۔ جب عدالت نے اس سے سرنگیں کھودنے کی وجہ پوچھی تو اس آدمی نے کوئی مناسب جواب نہیں دیا۔ زمین کھودنا صرف اس آدمی کا شوق تھا اور یہ آدمی جنونی بن چکا تھا، جس پر عدالت نے حکم دیا کہ اس آدمی کو اپنے گھر سے دور رکھا جائے۔ اب عدالت اس علاقے کے لوگوں کی حفاظت کے لیے ان تمام سرنگوں کو بند کرنا چاہتی تھی۔ دوستو، یہ سرنگیں اتنی بڑی اور لمبی تھیں کہ ان کو بند کرنے کے لیے 1 لاکھ پاؤنڈ کی بڑی رقم درکار تھی۔ اسی لیے عدالت نے ان سرنگوں کو بند کرنے کا سارا خرچہ ولیم لٹل پر جرمانے کی شکل میں ڈال دیا۔ ولیم لٹل کو 3 سال تک ایک ہوٹل روم میں رکھا گیا، جس کا خرچہ حکومت کو دینا پڑا۔ 7 جون 2010 کو یہ آدمی 75 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک سے مر گیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس گھر کے نیچے ان سرنگوں کو کنکریٹ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ 2012 میں SIU ویبسٹر نام کے ایک آرٹسٹ نے اس گھر کو 1 ملین پاؤنڈ میں خرید لیا اور اس گھر کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ دوستو، اس آدمی کا سرنگیں کھودنے کے پیچھے آخر کیا مقصد تھا؟ اس سوال کا جواب اس کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ ولیم لٹل کی اس حماقت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔